اور علم کی اہمیت ہمیں اس سے بھی پتہ چلتی ہے، یعنی علم کے لیے دعا کیوں مانگے، اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا رب خود صفت علم رکھتا ہے، سب سے زیادہ علم تو ہے ہی اس کے پاس، وہ العلیم ہے، اور پھر ہر چیز کو جانتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور پھر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ظاہری یا باطنی چھپی ہوئی کہ جس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے العلیم۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی وہ کیا تھا؟ قلم، اور قلم لکھنے کی چیز ہے، اور قلم سے کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ علامہ، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، پہلی وحی بھی ہماری کیا نازل ہوئی ہمارے لیے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی۔ تو لکھنا جو ہے وہ لازمی حصہ ہے۔ مثلا جو لوگ گھروں پہ سن رہے ہیں یا جو لوگ بعد میں آڈیو سنتے ہیں، وہ جب سننے لگتے ہیں تو اپنی نوٹ بک اور اپنا قلم لے کے بیٹھا کریں، یا جہاں بھی آپ اپنے نوٹس ٹائپ کرتے ہیں تو عمل کی جو ضروری باتیں کرنے کی ہوتی ہیں، تھنگس ٹو ڈو، وہ کم از کم لیکچر میں سے ضرور نوٹ کر لیا کریں، تاکہ آپ کا یہ علم محفوظ ہو اور ہم اس پر عمل بھی کر سکیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی قسم بھی کھائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا وہ یہی تھا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ پہلی وحی، اس نے انسان کو ایک جمع و خون سے پیدا کیا، ایمبریولوجی بتا دی ساری، پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ یعنی علم کا حاصل کرنا اور علم کا سکھانا یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی نشانی ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ سکھایا، پیغمبر بھیجے ہمارے لیے اور علم والوں کی فضیلت بیان کی، بلکہ ہمیں اس کی تلقین بھی کی۔ اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس بے حد رحم کرنے والے نے یہ قرآن سکھایا ہے، یعنی وہ خود قرآن، یعنی اس نے خود قرآن سکھایا ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بات کرنا سکھائی، کمیونیکیشن۔ علم کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن، بولنا، سننا، سمجھنا۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کیا۔ اگر انسان علم کے لیے نہ بولتا ہے نہ سیکھتا ہے تو پھر اس میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ حیوان کی زبان نہیں ہے، اس کا حلق نہیں ہے، اس کے دانت نہیں ہے، گائے بھینس کے ہیں نا، لیکن کیا وہ ہماری طرف بول سکتے؟ وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن بول نہیں سکتے، صرف بھیں بھیں کی آواز نکال سکتے ہیں۔ ہم کیسے بول لیتے ہیں؟ یہ اللہ کی خاص قدرت سے، خاص رحمت اور خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں بولنا سکھا دیا، جس کے لیے زبان اور حلق اور دانت اور ہونٹ اور یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ان سب کے ساتھ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی صفت بھی یہی رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پہلے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی سب سے پہلے جو چیز دی گئی وہ کیا تھا؟ علم تھا۔ جب حضرت آدم کی روح جو ہے ناک تک پہنچی، ان کو چھینک آئی تو انہیں کیا سکھایا گیا؟ الحمدللہ کہنا۔ تو پہلا علم بھی الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا والا، اور پھر اس کے بعد تمام چیزوں کا علم۔ تو اس سے بھی تقسیم بھی پتہ چلتی ہے کہ پہلا علم جو فرض درجے میں سیکھنا چاہیے وہ اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں، اس کے دین کے بارے میں، اور بچوں کو آغاز بھی اسی سے کرنا چاہیے۔ اور دوسرا علم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، اور نام دنیا کی مخلوقات کی چیزوں کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے، یہ دنیا کا علم ہے۔ اور
اسی کی بنا پر آدم علیہ السلام کو پھر سجدہ کروایا گیا. اور بعض کہتے ہیں ہا اولا سے مراد انبیونی باسماء ہا اولائی، اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے گئے تھے کہ آپ کی اولاد میں سے یہ نیک نیک لوگ پیدا ہونے والے ہیں. بہرحال تو فرشتوں پر فوقیت، فرشتوں کے ذریعے سجدے کا حکم کس وجہ سے تھا؟ علم کی بنا پر تھا کہ فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے تھے جن کے نام آدم علیہ السلام نے بتا دیے تھے. اور پھر ہم یوسف علیہ السلام کو کے بارے میں پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، یقیناً وہ بڑے علم والا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی ہدایت کا علم. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں. کس کے پاس جاتے ہیں؟ خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ کے پاس جو رشد ہے، جو ہدایت ہے، جو علم ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کو فالو کروں، آپ کے ساتھ رہوں، کہ آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دیں؟ تو جب خضر علیہ السلام نے ان کو سکھانا شروع کیا، کشتی میں سوار ہوئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا نے چونچ سے دریا کا پانی لیا ہے. خضر نے فرمایا اللہ کی قسم میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں جتنا اس چڑیا نے دریا کا پانی اپنی چونچ میں لیا ہے. تو ایک علم تھا علم وحی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور ایک علم تھا جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا. تو اس سے بھی علم کی تقسیم ہو جاتی ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ کے پاس تورات ہے، آپ کے پاس وحی آتی ہے. اے موسیٰ میرے پاس جو علم ہے آپ کے لیے اس کو پورا جاننا مناسب نہیں، اور جو آپ کے پاس علم ہے وہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ سارا سیکھوں، نہیں میری ضرورت نہیں. یعنی وہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو کوئی علم دیا اور کسی کو کوئی علم دیا. تو اسی طرح دنیا میں بھی ورائٹی ہے، علوم کی بہت سی شاخیں بھی ہیں. خود دین کے علم کے اندر بہت سی ورائٹی ہے کہ کچھ لوگ قرآن کی تجوید کے، اس کی ترتیل کے، اس کے تلاوت کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کچھ اس کے معنی اور فہم اور غور و فکر اور تدبر کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کوئی قراء ہوتے ہیں، کوئی مفسر ہوتے ہیں، کوئی محدث ہوتے ہیں، کوئی فقیہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، بہت سی برانچز ہیں علم کی. ہر انسان ہر چیز نہیں سیکھ سکتا، لیکن سب سے پہلے اللہ کی معرفت کا علم سیکھنا، کہ اللہ کو پہچانا جائے، اس کی کتاب کو سیکھنا یہ لازم ہے. اور اتنا علم کم از کم ضرور، یعنی آپ ایکسپرٹ کے لیول پر نہ بھی سیکھیں تو اتنا علم ضرور سیکھیں کہ جس سے آپ عمل کر سکیں، عملاً طیباً، عملاً متقبلاً آپ کر سکیں. تو قرآن کے ساتھ سنت کا علم بھی آپ کے لیے سیکھنا لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا تھا، انما بعثت معلما. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے آ کر کیا سکھایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو ہمیں وہ باتیں جو ہم نہیں جانتے کہاں سے معلوم ہو سکتی ہیں؟ قرآن و سنت کے علم سے. دنیاوی ڈگریاں، دنیاوی علوم ہمیں صرف وہ دیتا ہے جو دنیا میں فائدے کا ہے، لیکن قرآن و سنت کا علم اس سے زیادہ وسیع ہے، جو ہمیں وہ سکھاتا ہے جو ہمیں دنیا میں بھی معاملے کرنا سکھاتا ہے، کام کرنا سکھاتا ہے، اور ہماری آخرت میں جو چیز ہمیں چاہیے وہ بھی ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے. تو اس لیے اگر ہم نے اس علم میں کمی کی تو پھر دنیا میں بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان، کیونکہ صحیح عمل کی بنیاد صحیح علم ہے. عمل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح علم کا سورس آپ کے پاس نہ ہو. پھر آپ دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، ان کو سب سے بڑا اعزاز ہے فرشتوں، ان کو کون سا علم دیا گیا؟ ان کا سب سے بڑا کام کیا تھا؟ کہ وہ وحی، اور بھی کام ہے لیکن سب سے بڑا کام وحی الہی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے.
اور نہ صرف یہ کہ وہی لاتے رہے، پورا قرآن لے کر آئے، آپ کے ساتھ دور بھی کیا، اور پھر ایک دن انسانی شکل میں آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے اچھے اچھے سوال کر کے پھر چلے گئے. تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بے شک یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے. تعلیم دینے آئے تھے. تو تعلیم دینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لیکچر دے دیا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوال جواب کے انٹریکٹو طریقے سے کہ سوال کیا جائے اور اس کا جواب. کیونکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں تو علم والوں سے سوال کیا کرو، علم والوں سے پوچھ لیا کرو. یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور اچھا سوال آدھا علم ہے. اور کسی علم والے کی صحبت مل جانا اور اس سے علم حاصل ہو جانا، یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے. اور امت کے فرائض میں سے ہے کہ وہ خود دین کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. تو پھر اگر اپنے پاس نہیں تو دوسروں کو کیسے دیں گے؟ فرض کیسے ادا ہوگا؟ اسی لیے ربی زدنی علما ہے کہ اللہ مجھے اور زیادہ علم دے کہ میں یہ کام اچھے طریقے سے کر سکوں. اس کے لیے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 یاد رکھا کریں. اور وما کان المؤمنون لینفروا کافہ آخر تک. اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بھی بچ جائیں. یعنی ہر گروہ، ہر کمیونٹی میں سے، ہر گروہ میں سے، ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لوگ نکل کر آئیں، دین کے معاملے میں زیادہ علم حاصل کریں اور واپس جا کے اپنی کمیونٹی کو سکھائیں تاکہ وہ بھی بچیں. کس سے؟ دنیا میں غلطیاں کرنے سے اور آخرت کے عذاب سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پر ڈپیوٹ کیا کرتے تھے علم سکھانے کے لیے، مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے. مدینہ کی ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے کون گیا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر. ماشاءاللہ سب کو معلوم مصعب بن عمیر. اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ ایک بڑا حصہ قرآن کا وہاں سکھا چکے تھے، بے شمار لوگوں کو مسلمان کر چکے تھے، اور پھر جو سیکھ چکے تھے وہ آگے اوروں کو سکھا رہے تھے. تو مدینہ کی فضا ہموار ہو چکی تھی آپ کے جانے سے پہلے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا. آپ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ ایک اللہ کو مانے اور میری رسالت کو مانے. جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن رات میں 5 نمازیں فرض کی. ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں سکھانا. پہلے اللہ کی پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اور پھر اس کے بعد نمازیں. اور جب وہ نماز پڑھنے لگے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، گریجولی اینڈ سلولی. پھر جو ان کے امیروں سے لی جائے گی ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی. اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ میں عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا. یعنی ان کا مال اونٹ گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے، اونٹ اور بکریاں وغیرہ ہوتے تھے، گھوڑے پہ زکوٰۃ نہیں. تو اس لیے یعنی کہ جب وہ زکوٰۃ نکال کے لائیں تو یہ نہیں کہ یہ اونٹ تھوڑا سا مجھے کمزور لگ رہا ہے مجھے وہ اونٹ چاہیے، ایسا نہیں کرنا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم والوں کا مقام بھی بلند ہے. آپ بلندی چاہتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک بلندی چاہتے ہیں نا، آخرت میں بلند درجے چاہتے ہیں، تو علم سے رشتہ استوار کریں اور باقاعدہ سیکھیں اس کو. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. یعنی ان کے درجات اور زیادہ بلند ہو جائیں. انسان ہر آیت سیکھنے پر ایک درجہ اور اللہ کے قریب ہوتا ہے اور بلند درجہ ملتا ہے اس کو. اور پھر اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. استاد کے پاس جائیں اور علم حاصل کریں اور گھر سے نکلیں. کیونکہ کوئی شخص مسجد میں جا کر ایک آیت سیکھتا ہے، 2 سیکھتا ہے، 3، جتنی سیکھتا ہے اتنی اونٹنیاں لے کر آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس موٹی تازی ایسی اونٹنیاں ہو جو اس کو مفت مل جائے بغیر کسی قطع رحمی کے اور بغیر کسی ظلم کے. اور وہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور آیتیں سیکھے. ایک آیت سیکھے تو ایک اونٹنی، 2 تو 2، اور جتنی چاہے وہ سیکھے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کا رخ کرتا ہے،
اور جا کر باقاعدہ بیٹھ کر علم کی مجلس میں علم حاصل کرتا ہے، بہت بڑے خزانے لے کے واپس آتا ہے۔ آپ جائیں کسی کے گھر میں، جائیں کسی بازار میں، جائیں کسی اور جگہ، کیا آپ اتنا مال اکٹھا کر کے لا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک دن کی جاب کر کے آپ 3 اونٹنیاں خرید سکتے ہیں؟ اس زمانے میں چونکہ اونٹ ہوتے تھے اور ان کا وہ سب سے قیمتی مال اونٹ ہوتے تھے، جس پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اربوں کے نزدیک لفظ مال بولا ہی اونٹ پر جاتا تھا، اور ہمارے بھی پنجاب میں مال کا لفظ گائے بھینس کے اوپر بولا جاتا تھا۔ مال کو باندھ دو، مال کو پانی پلاؤ، تو میں کہتی ہوں مال کو پانی پلاؤ۔ بچپن میں جب میں نے سنا تو سمجھ نہ آئی کہ مال کیا ہے، پھر پتہ چلا یہ بھینس گائے جو ہے یہی مال ہے۔ تو گاؤں والوں کا، زمینوں والوں کا یہی مال ہوتا ہے، سب سے بہترین مال یہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے حساب سے سب سے بہترین مال یہ بتایا۔ آج کے زبان میں آپ یوں کہیں، مثلاً اگر کوئی کہے کہ جاؤ اور ایک ڈائمنڈ کا سیٹ لے آؤ روزانہ، یا یا ایک جیٹ لے آؤ، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے وائی ناٹ، بھاگ کے سب سے آگے ہوں گے۔ لیکن جب یہی بات، ہمیں یقین نہیں نا کہ اگر ہم مسجد میں آ کے ایک آیت سیکھتے ہیں تو واقعی ہمیں یہ ملتا ہے، واقعی اتنا بڑا اجر اور اتنا مال ہم کما کے جا رہے ہیں۔ ہم اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی جاب کر لی، چند ڈالر مل گئے، ہم سب سے زیادہ امیر ہو گئے، اور وہ بھی پتہ نہیں جو اتنی محنت سے کما رہے ہیں ہماری قسمت میں ہیں بھی کہ نہیں کہ ہم ان کو استعمال کر سکیں۔ وہ بھی ہم صرف دوسروں کے لیے تو محنت نہیں کر رہے، کیونکہ ضرورت کا جب انسان کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کو اپنی ذات پر بھی توجہ دینی چاہیے، نہ یہ کہ صرف دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتا رہے اور پھر اپنی ذات کو بھولا رہے، یہاں بھی اگنور کر دیا اور آگے کے لیے بھی اگنور ہو گیا، کیا حاصل ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے کسی سے بات کرنا، یعنی علم کی بات کرنا منع کیا ہے۔ یعنی جس بات کا علم نہیں ہو وہ دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے۔ تو اگر آپ کسی کو بتا کر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میک شور کہ وہ بات آپ کو پوری صحیح طرح معلوم بھی ہے، کیونکہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی تمہیں صحیح پتہ ہی نہیں ہے اور صحیح اس پر عمل ہی نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور صرف حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کے لیے دعا مانگنا، کیونکہ جب آپ دعا مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے آسان کر دیں گے، پھر رستے کھل جائیں گے، پھر آپ کو یہ نعمت ملنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے بڑی دولت ہے یہ۔ وہ بچپن میں رائٹنگ اردو کی کرواتے تھے نا، تو ایک سینٹنس لکھ کے دیتے تھے کہ اس کے نیچے لکھو، تو علم سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم؟ تو وہ سمجھ تو نہیں آتی تھی کہ دولت کس طرح ہو گئی کہ اس سے کچھ خرید ہی نہیں سکتے اور نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم سب سے بڑی دولت ہے۔